بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ہم اپنے مختلف حلقات میں جہاں آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، وہیں بعض اہل سنت کے معمولات پر بھی تفصیل سے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اس سے قبل ریکارڈنگ کا سلسلہ کوئی اس کا خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہر آئے دن اس میں جدت پیدا کی جائے گی، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ احسن انداز میں عقائد اور اہل سنت و جماعت کے معمولات پر گفتگو ہو، عام لوگوں کی رہنمائی ہو، تاکہ جو ہمارے معمولات ہیں وہ احسن طریقے سے ادا ہوں، اور جو بھی معمولات کی ادائیگی میں مشغول و مصروف ہوتا ہے اسے آخرت میں اجر عظیم نصیب ہو۔ جیسے دنیا کا کوئی بھی کام جب تک آپ کو اس کی مکمل آگاہی نہ ہو وہ آپ سر انجام نہیں دے سکتے، ایسے ہی دینی امور، دینی معمولات، اسلامی شعائر، اسلامی عبادات، ان تمام کا جاننا اور ان کے متعلقات کا جاننا بھی ہر مسلمان اور مومن پر ضروری ہوتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو یہ اکثر سوال بھی کیا جاتا ہے، اس وقت سوال کی عبارت تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، خاص کر بڑی عمر کا کوئی مرد فوت ہو گیا یا کوئی عورت فوت ہو گئی، تو اس کے گھر میں پہلے دن، فوتگی کے پہلے دن طعام وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر پہلے دن سے ہی تدفین کے بعد تعزیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس مسئلے پر ہمارے والد گرامی حضور مفسر قرآن ریاض الملت پیر مفتی ابو النصر محمد ریاض الدین قادری چشتی نقشبندی سہروردی قدس سرہ کا ایک، ویسے تو آپ کے فتاوی بھی ہیں، لیکن ایک مختصر رسالہ فیضان الاعوان کے نام سے آپ نے تحریر فرمایا، جس کو خاکسار نے مدون کیا، ایک سے زائد مرتبہ وہ چھپ چکا ہے، اور اب اس کی آخری اشاعت 2013 میں حضرت کے 16 رسائل کا مجموعہ نسیم شریعت اس میں بھی کی گئی ہے، جو صفحہ نمبر 182 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے اس رسالہ میں خطبہ کے بعد یہاں آیہ کریمہ لکھی، جس کا ترجمہ ہے: جس نے رسول کریم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ اس کے بعد دوسری آیہ کریمہ لکھی، جس کا ترجمہ ہے: بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ ان دو آیات کو آپ نے رسالہ کا عنوان بنایا ہے۔ پہلی آیت میں یہ ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی گویا اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں ایک تسویہ ہے، ایک برابری ہے، اور ایک تسلی ہے اطاعت کرنے والے کے لیے کہ اگر تم رسول کریم کی اطاعت کر رہے ہو تو یقین رکھو کہ یہ تم خدا کی اطاعت کر رہے ہو۔ اور دوسری آیت کا مفہوم کہ جو دنیا کی زندگی بہترین انداز سے گزارنا چاہتا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی اسے امید ہے،
تو اسے چاہیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائے، آپ کا اسوہ حسنہ اپنا لے۔ اس کے بعد میں حضرت کا جو عموماً رسائل میں یہ انداز تھا کہ وہ تمہید میں ایک اخلاص اور محبت کے ساتھ اپنے معمولات اور ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا جو شرف ہے اس کے حوالے سے اکثر تمہیدی کلمات میں ان باتوں کا اظہار فرماتے تھے، اور یہاں بھی انہوں نے اسی طرح یہ آغاز کیا۔ فرماتے ہیں کہ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رحیم نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نسل آدم کی رہنمائی، پیشوائی، خیرخواہی اور زندگی کے ہر پہلو میں پیش آنے والے ہر مرحلے کے متعلق بخوبی آگاہی بخشنے کے لیے اپنے لطف و احسان سے بھیج کر پوری دنیا کو روشن اور منور فرما دیا ہے۔ یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت عطا فرمائی تو اس کا ذریعہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ٹھہرایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ساری مخلوقات کو صاف بتا دیا ہے کہ جس نے رسول پاک کا حکم مانا اس نے اپنے معبود برحق کا حکم مانا، جس نے نبی اکرم کی اطاعت کی اس نے اپنے مولا کریم کی اطاعت کی۔ اب جو دوسری آیہ مبارکہ لکھی اس کے متعلق فرماتے ہیں، دوسری آیہ کریمہ میں تمام اہل ایمان کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ گویا مسلمانوں کی کامیابی کا سارا راز اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت شعاری اور ہر معاملے میں پیروی کرنے میں مضمر ہے۔ کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے، عبادات، معاملات، یہاں تک کہ شادی اور غمی وغیرہ کے ہر موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد و معمول، طریقہ و دستور اور اسوہ حسنہ ملحوظ و منظور ہو۔ اور بالفاظ دیگر ہر مسلمان کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے، صرف اور صرف اسی میں جملہ اہل ایمان کی اچھائی، بہتری اور بھلائی اور کامیابی و کامرانی مراد ہے۔ یعنی ان آیات کی روشنی میں حضور حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو دنیا آخرت کی، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، اس کے مطابق چلو گے تو تمہارا ہر کام جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا، تمہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، تمہیں آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اب اہل سنت و جماعت کے جو معمولات ہیں اس کے حوالے سے آگے لکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت و جماعت اسی پاکیزہ اصول و آئین پر ثابت قدم ہیں اور رب تعالیٰ سے اسی پر قائم رہنے کے طلبگار ہیں۔ بخوبی یاد رہے کہ اکثر و بیشتر احباب اہل سنت عوام اہل اسلام کو پریشان کرنے کے لیے انہیں جو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ دوسرے معاملات درکنار، غمی کے موقع پر بالخصوص جس دن کسی کا کوئی عزیز یا بزرگ فوت ہو جاتا ہے، اس روز سنی کہلانے والے جو کھانے پینے کا انتظام بنام خیرات کرتے ہیں، یعنی خیرات کا نام اسے دیتے ہیں، اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں کسی مسلمان نے ایسا کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے پہلے دن کا طعام بھی کھایا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور و معمول اور اس حسنہ اس معاملے میں کیا تھا؟ تو اس الجھن کا جواب بغیر کسی پیچ و تاب کے ذیل کی حدیث پاک میں اس قدر واضح اور صاف ہے کہ اس میں کسی قسم کی حاشیہ آرائی کی ضرورت ہی درپیش نہیں آتی۔ پہلے الفاظ حدیث، پھر ترجمہ اور پھر تشریح ملاحظہ ہو۔ آگے حضرت نے حدیث مبارک لکھی، عربی متن لکھا اس کا، مشکات شریف سے اس حدیث کو نقل کیا، اور اس حدیث کے آخر میں صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ رواہ ابو داود والبہقی فی دلائل النبوہ، کہ اس کو امام ابو داود نے اور امام بہقی نے بھی دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ پہلا حوالہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشکات المصابیح سے یہ حدیث نقل کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عاصم بن کلیب سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سے، وہ ایک انصاری صاحب سے راوی
کہ ہم رسول اللہ